اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل له فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا هو وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ بقرہ آیت کریمہ نمبر 60۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ جب پیاس لگی موسیٰ لِقَوْمِهِ موسیٰ کی قوم کو، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبْ کہ آپ ماریں بِعَصَاكَ جو کہ ایک عصا آپ کے ہاتھ میں ہے، کس جگہ پر ماریں؟ کالحجر پتھر کے اوپر، فَانْفَجَرَتْ تو پھوٹ پڑیں گے، مِنْ اثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا اس میں سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ ہر کوئی جان لے گا، كُلُّ أُنَاسٍ اپنے اپنے حصے کا چشمہ، مَشْرَبَهُمْ کہ کہاں کہاں سے اس نے پینا ہے پانی، کلو اور کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تو جی یہاں پر بعض کے نزدیک یہ واقعہ طے کا ہے، اور بعض کے نزدیک، بعض مفسرین کے نزدیک یہ صحرائے سینا کا ہے، وہاں پانی کی طلب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، قبیلے بھی 12 تھے، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا۔ اگلی آیت کریمہ 61 کی طرف آتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے، قُلْتُمْ کہا تم، یا موسیٰ اے موسیٰ، کس نے کہا؟ ان کی قوم نے کہا، نصبر ہم صبر نہیں کریں گے، علی پر طعام واحد ایک ہی کھانے پر ہم صبر نہیں کریں گے، فادع لنا ربک اپنے رب کو کہو کہ ہمیں دے، یخرج لنا کچھ ایسی نکالی ہوئی چیزیں، مما جو تنبت الارض زمین سے نکلتی ہوں، من سے جیسے باقلیہا ساگ، وقصائہا ککڑی، وفومہا گیہوں، وعدسِہا مسور، وبصلیہا یعنی پیاز۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ باقلیہا وقصائہا وفومہا وعدسِہا وبصلیہا، تو ہمیں ایسی چیزیں ہوں، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز جو کہ زمین سے نکل کر آتی ہیں۔ قالا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون الذی تم ایسی چیزوں کو بدل رہے ہو، ہوا ادنا جو کہ بہت ہی ادنا قسم کی ہیں، بہت ہی گئی گزری سی ہیں، بالذی ہوا خیر جو کہ بہترین تمہارے پاس آ رہی ہیں، کہاں سے؟ من السلویٰ کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت سے میوے تمہیں کھانے بھیج رہا ہے، میٹھے کھانے علاوہ اور نمکین کھانے علاوہ ان کو تم تبدیل کرنا چاہتے ہو ادنا سے کھانے پر، احبطوا مصرا تو پھر تم کیا کرو؟ شہر میں جاؤ، فإن لکم ما سألتم جس چیز کا تم نے سوال کیا، تم نے چاہت کی، وہ تمہیں وہیں پر مل جائیں گی، وضربت علیہم الذلۃ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر ڈال دی ذلالت، والمسکنۃ اور مسکینی، وباءوا بغضب من اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اللہ کا غضب لے کر ہی لوٹے۔ کیوں لوٹے؟ کیونکہ انہوں نے ناشکری کی، اللہ کی اس نعمتوں کا شکر ادا کرتے، سر بسجود ہوتے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے، بجائے اس کے کرنے کے، شکر ادا کرنے کے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے، اب ہمیں جی بڑے مزے کے کھانے کون سے جو زمین سے نکالے گئے ہوں، ہمیں وہ چاہیے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات کا، ویقتلون النبیین اور انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا، بغیر الحق بغیر کسی وجہ کے، بغیر
کوئی الزام کے، بغیر کوئی بہتان کے، یعنی ناحق انہوں نے قتل کیا کس کو؟ معصوم نبیوں کو، کیونکہ نبی تو سارے ہی معصوم ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے جو بھیجے گئے ہوتے ہیں. تو ذالک یہ بما عصوا، یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا یعتدون نتیجہ ہے. ٹھیک ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت کریمہ نمبر 62 کی طرف آنے سے پہلے اس آیت کریمہ کو ذرا سا میں ڈیٹیل میں بیان کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ یہ قصہ بھی اسی میدان طے کا ہے. مصر سے مراد یہاں ملک مصر نہیں بلکہ کوئی ایک شہر ہے. یہاں مصر کا ذکر آیا ہے آیت کریمہ نمبر یہ 62 میں، ہاں جی 62 میں آیا ہے. تو یہاں پر اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مصر سے مراد مصر سے مراد یہاں پر ہے شہر. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، وہاں کھیتی باڑی کرو، اپنے پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ اور کھاؤ. ان کا یہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت اور استکبار پر مبنی تھا، اسی لیے زجر و توبیخ کے انداز میں ان سے کہا گیا، یعنی اللہ نے بطور مطلب غصے کے عالم میں ان سے کہا وہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں ہیں، کہاں وہ انعامات و احسانات جس کی تفصیل گزر چکی پیچھے، اور کہاں وہ ذلت و مسکنت جو بعد میں ان پر مسلط کر دی گئی، اور وہ غضب الہی کے مطلب مصادق بن گئے. خود ہی انہوں نے ایسی حرکتیں کی جس کی وجہ سے اللہ بھی ان سے ناراض ہو گیا. غضب بھی رحمت کی طرح اللہ کی صفت ہے جس کی تعویل ارادہ یا قوت یا نفس یا قوت سے کرنا صحیح نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر غضبناک مطلب یہ عذاب کی صورت بھیجی ان پر. یہ ایک محنتی، اس کو محنت نہیں کہتے، اس کو ناشکری کہتے ہیں. محنت وہ ایک تو بندہ جو کھانے کے لیے ترس رہا ہو، تڑپ رہا ہو، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے کہ وہ کمانے جوگا ہو جائے، وہ کچھ اگانے جوگا ہو جائے. لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی الٹ تھا. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، بنی اسرائیل سے اتنی محبت کی کہ ان پر محنت ڈالی نہیں، ان پر مشقت ڈالی نہیں، اور من و سلوہ خود حکم ہوا کہ نازل فرمائے فرشتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا. لیکن اس پر بھی انہوں نے ناشکری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے غضب کو مول لیا اور مسکنت کے خود ہی مالک بن گئے. انہوں نے خود اپنے ساتھ کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا. یہ ذلت و غضب الہی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے. گویا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار اور اللہ کی طرف سے بلانے والے انبیاء علیہ السلام اور دایان حق کا قتل اور ان کی تذلیل و اہانت یہ غضب الہی کا باعث ہے. ظاہر ہے نبیوں کو قتل کیوں کر کیا جائے جبکہ وہ پیغام تو صرف اللہ کا لے کر آتے ہیں، امن کا پیغام لے کے آتے ہیں، پیار محبت کا، بھائی چارے کا پیغام لے کے آتے ہیں. کل یہود اس کا ارتکاب کر کے مغضوب اور ذلیل و رسوا ہوئے، تو آج اس کا ارتکاب کرنے والے کس طرح معزز اور سرخرو ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ذلت و مسکنت کی دوسری وجہ ہے. یہاں پر لفظ ایک عصوا استعمال ہوا ہے جس کا نافرمانی کا مطلب میں استعمال ہوا ہے، جن کاموں سے انہیں روکا گیا تھا. ٹھیک ہے. ذالک بما عصوا، ٹھیک ہے، جن کاموں سے انہیں روکا گیا تھا انہوں نے کیا کی؟ نافرمانی کی، ان کا ارتکاب کیا. اور یا تدونا کا مطلب ہے معمور با کاموں میں حد سے تجاوز کرتے رہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسا کام جو حد سے بڑھ گیا ہو. اطاعت و فرما برداری یہ ہے کہ منہیات سے باز رہا جائے اور مامورات کو اس طرح بجا لایا جائے جس طرح ان کو بجا لانے کا حکم دیا گیا ہو. اپنی طرف سے کمی بیشی یہ زیادتی آتعدیدہ یعنی یا تدوم بنتا ہے آتعدیدہ سے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. میانہ روی کے ساتھ چلنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اب جی آیت کریمہ نمبر 62. ان الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، والذین اور جو لوگ ایمان لائے یعنی مسلمان ہوں، اور جو لوگ حادو کیا ہوں جی یہودی ہوں، والنصارى یا پھر نصارہ ہوں، یا پھر والصابئین صابی ہوں، اور کیا من آمن باللہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے کس پر اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے،
والیوم الآخر آخرت کے دن پر، وعامل اور عمل کرتے رہے صالحاً کیا نیک، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ایمان لائے نیک عمل کریں اور ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی انہیں کوئی اداسی ہوگی۔ جی یہود سے مراد یعنی حادو سے مراد محبت اور امن کا پیغام دینے والے کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پیار سے بلایا گیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو یہود کہا گیا۔ نصارہ، نصران کی جمع مطلب نصارہ کو بولتے ہیں۔ تو اس کا مادہ کیا ہے؟ نصرت ہے، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ اس کے نام پر پڑھا، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ انصار کہتے ہیں، اور عربی میں ان کو نصارہ کہا گیا، جیسا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نحن انصار اللہ، ٹھیک ہے، نحن انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو کیا کہتے ہیں؟ نصارہ کہا جاتا ہے، جن کو عیسائی بھی کہتے ہیں۔ اب جی صابی کون ہوتے ہیں؟ صابئینی اور صابئینہ، یہ لوگ وہ ہیں جو یقیناً ابتداً کسی دین حق کے پیروکار رہے ہوں گے، اس لیے قرآن پاک میں یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر بھی کیا گیا، لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی۔ آج کل دیکھ لیں ہم لوگ مطلب اس چیز کے بڑے قائل ہیں، ہم لوگ اس آیت کریمہ کو آج کے وقت کے ساتھ اگر ریزمبل کر کے دیکھیں تو ہم بڑے جی ایسٹرولوجسٹ بن گئے ہیں، اور جی پامسٹ کے پاس جانا، اپنے ستاروں کی گردش بتانا، اور یہ وہ، اس کے بارے میں اس کا ذکر آگے بھی آئے گا، سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ نمبر 3 میں بھی آئے گا۔ یہ سخت حرام کام ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا فرقہ ہی علیحدہ کر دیا اور ان کو اسی طرح ٹھہرا دیا گویا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شرک کیا۔ اسی لیے جی لا مذہب لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صابی کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کا ذکر کر دیا۔ بعض جدید مفسرین کو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بڑی غلطی لگی ہے، اس سے انہوں نے وحدت ادیان فلسفہ کو شہید کرنے سے بھی معنی لیا، یعنی رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اس کے مطابق ایمان رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے اس کی نجات ہو جائے گی۔ یہ فلسفہ سخت گمراہ کن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کہ جو جس جگہ پر جیسا ہو جس چیز پر ایمان رکھتا ہے تو لیکن وہ امن پسند ہے تو وہ بخش دیا جائے گا، نہیں جی، جس نے شرک کیا اور اللہ کو اللہ نہیں مانا، اللہ کے نبیوں کو نبی نہیں مانا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا، قرآن پاک کو آخری کتاب نہیں مانا، تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہود کی بدعملیوں اور سرکشیوں کی اس بنا پر اور ان کے یعنی ان کو عذاب بھی دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس کا بھی اللہ نے تذکرہ فرما دیا، اور ذہن میں اشکال بھی پیدا ہوتی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کیا۔ یہود لوگ جو کہ صحیح کتاب الہی کے پیروکار اور اپنے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا یا کیا معاملہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی۔ صرف یہودی نہیں بلکہ نصارہ بھی، بلکہ صابی بھی، اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالح کرتے رہے، وہ سب نجات و اخروی سے کیا ہوں گے؟ نجات آخرت سے کیا ہوں گے؟ ہمکنار ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور مسلمانوں میں اگر صحیح طریقے سے ایمان باللہ والیوم الآخر یعنی آخرت کے دن پر ایمان رکھنا اور عمل صالح کرنا، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، اس کا اہتمام کرتا رہے کوئی شخص، تو یہ بھی یقیناً آخرت کی ابدی نعمتوں سے کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمکنار کریں گے، اس کو مستحق بنائیں گے اس چیز کا انشاءاللہ العظیم۔ نجات اخروی سے یعنی کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے گا، ہاں وہاں بے لاگ فیصلہ ہوگا، چاہے مسلمان ہوں یا رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر جانے والے یہود و نصارہ اور صابی وغیرہ۔ ہاں اب جی اس کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
ان اہل دین کے بارے میں پوچھا جو میرے ساتھی تھے، عبادت گزار اور نمازی تھے، یعنی رسالت محمدیہ سے قبل وہ اپنے دین کے پابند تھے، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. ٹھیک ہے، یہ ابن کثیر کی روایت میں آپ سے بیان کر رہی ہوں. قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر اس کی مزید تائید ہوتی ہے. مثلا جیسے کہ ایک مثال آتی ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے تمہارے لیے کون سا دین پسند کیا؟ اسلام ہی پسند کیا. تو یعنی ایک ہی گروہ، ایک ہی فرقہ اس کو صرف اسلام ہی بنا کے رکھیں، اور اس سے یہ بات بھی ہمیں واضح پتہ چلتی ہے کہ فرقہ ورایت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں. اللہ کا دین صرف اور صرف اسلام ہے، اور اپنے آپ کو کسی گروہ کے ساتھ، گروہ بندیوں کے ساتھ منسوب کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث آتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ بھی 72 قسم کے فرقوں میں بٹ جائیں گے، لیکن اللہ بھی اسی فرقے کو جنت میں ڈالے گا. اس میں باقاعدہ ایک نام بھی بتایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو کہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. ہاں لیکن جیسے ہی وہ حدیث میں اس کو کاپی آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نام کا جو گروہ ہوگا اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا. یعنی وہ گروہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے نبی کو، آخری نبی، آخری علماء صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کتابوں پر ایمان رکھتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک کی، جو کہ تمام گزری ہوئی کتابوں کی ترجمانی کرتی ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے رہے. اسی گروہ کو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کون سا مسلک، کون سا مذہب پسند کیا؟ وہ ہے دین اسلام. ٹھیک ہے، آیت کریمہ سورۃ آل عمران 19. جی، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوگا وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا. اور احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وضاحت فرما دی کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کی سنت پر، آپ کی طریقت پر ایمان لے کر نہیں آتا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ بخشا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے صحیح مسلم کتاب الایمان میں، اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے، ٹھیک ہے، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وحدت ادیان کی گمراہی جہاں دیگر آیات قرآنی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے، وہاں احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی مضمون سعی کا بھی اس میں بہت دخل ہے. اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح نہیں کہ احادیث صحیحہ کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. یعنی ہم نے احادیث صحیحہ کو بھی فالو کرنا ہے قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کا بھی ہم نے ادب اور احترام کرنا ہے. آگے جی، آیت کریمہ نمبر 63، وَإِذْ آخَذْنَا، اور جب میثاقکم، تم سے وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّورَ، کہ تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا گیا، اور کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ تم میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم کیا کرو؟ بچ سکو. جی، یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے جب تورات کے احکام کے متعلق یہود نے ہزارہ شرارت کہا کہ ہم سے تو ان احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو صاحبان کی طرح ان کے اوپر کھڑا کر دیا، جس سے ڈر کر انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کیا. یعنی ہر دفعہ کوئی نہ کوئی جب اللہ حکم دیتے اس پر وہ کیا کرتے؟ انکاری بنتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ڈراتا تو پھر وہ سیدھے راستے پر آ جاتے. لیکن یہ ویسے ہی بدبخت قوم ہمیشہ بھٹکتی رہی. جتنے انعامات ان پر ہوئے، جتنا اذکار ان کی قوم کا ہوا ہے قرآن پاک میں، ایسے کسی قوم کا بھی نہیں ہوا، اور اس سے بڑی بدبخت قوم بھی کوئی نہیں. ثم، پھر تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم دوبارہ پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے پر فضل کیا، اپنی رحمتیں بھیجیں.
لکنتم من الخاسرین، ہو گئے تم کس میں سے؟ اپنا نقصان کرنے والے، اپنے آپ کو خسارے میں لے جانے والے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، کہ ان لوگوں کا علم بھی ہے، تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے، منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردۃ خاسئین، کہ جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، ٹھیک ہے۔ اب جی یہاں پر ذکر ہوتا ہے ہفتے کا دن کا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انہوں نے ہفتے کے دن کے بابت جو احکامات نازل فرمائے، انہوں نے اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تم بن جاؤ کہ ذلیل بندر۔ تو جی سبت سے مراد ہے ہفتے کا دن، ٹھیک ہے جی۔ پھر سبت سے مراد ہے ہفتے کا دن۔ یہودیوں کو مچھلی کا شکار بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، جیسے ہمیں امت محمدیہ کو جمعے کے دن، ٹھیک ہے، تو یہودیوں کا دن کون سا تھا؟ ہفتے کا دن تھا۔ لیکن انہوں نے ایک ہیلہ اختیار کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا۔ ہفتے والے دن بطور امتحان مچھلیاں زیادہ آتی تھیں ان کے گڑھوں میں، اور انہیں کھود لیتے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنسی رہیں۔ کیا کر لیتے وہ لوگ؟ گڑھے کھود کر ان میں مچھلیوں کو پھنسا لیتے۔ کس دن؟ ہفتے والے دن، جبکہ اللہ نے ان کو منع کیا اس کام سے اور ہر دنیاوی کام سے۔ اور پھر وہ اتوار والے دن اس کو کیا کرتے؟ پکڑ لیتے۔ تو اسی حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آتی ہے، سلسلہ صحیح حدیث تواتر، صحیح مسلم کتاب الجمعہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمعے کا دن سب سے پہلے یہودیوں پر نازل فرمایا، تو یہودیوں نے انکار کر کے ہفتے کے دن کو پسند کیا۔ پھر جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمعے کا دن نصارہ پر اتارا، تو نصارہ نے بھی یعنی عیسائیوں نے بھی انکار کر دیا، اور پھر امت محمدیہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمعے کا دن نازل فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والا نبی، لیکن میرے پر دن بھی سب سے پہلا آیا ہے، اور اسی طریقے سے میں سب سے پہلے اپنی امت کے ساتھ جنت میں جانے والا ہوں انشاءاللہ العظیم۔ تو جی یہاں پر اب اگلی آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں۔ جی آنے سے پہلے کہ ہفتے کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مچھلیوں کے شکار سے منع کیا، جب وہ باز نہ آئے تو اللہ نے ان کو کیا بنا دیا؟ ذلیل بندر بنا دیا۔ اب آتا ہے آیت کریمہ نمبر 66 کی طرف ہم لوگ آتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نِكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا، اور پرہیزگاروں کے لیے کیا؟ وعظ و نصیحت بنا دیا، ٹھیک ہے۔ کس کو؟ جو ذلیل بندر جب وہ بن گئے، تو کیوں بنے وہ؟ اللہ کے حکم الہی کو بابت نہ لاتے ہوئے انہوں نے حکم الہی کی مخالفت کی، تو اللہ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا۔ آیات کریمہ نمبر 67۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، لِقَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا، ان تذبحوا بقرہ۔ دیکھیں یہ اب جو آیت کریمہ نمبر 67، جس کی وجہ سے آگے واقعہ یہ پورا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت بقرہ رکھا گیا، اس میں وہ واقعہ آ رہا ہے جس کا میں نے آپ سے سب سے پہلے بھی ذکر کیا۔ اس سورت کے مطلب آغاز میں ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا نام بقرہ کیوں پڑا۔ بنی اسرائیل میں ایک لا ولد مالدار آدمی تھا، جس کا وارث صرف اس کا بھتیجا تھا۔ ایک رات اس کے بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی۔ صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ گائے کا ایک ٹکڑا متقول کو مطلب مارا گیا یا اس پر رکھا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اور قاتل کی نشاندہی کر کے وہ مرنے والی میت خود جو زندہ ہوا، کس وجہ سے زندہ ہوا؟ اللہ کے حکم سے اس پر گوشت رکھا گیا تو زندہ ہوا۔ اس نے خود اپنے مطلب قاتل کی نشاندہی کی اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ تفسیر ابن کثیر سے اور فتح القدیر سے یہ بات ثابت ہے۔ اب جی اس پر بھی انہوں نے کیا کیا؟ مذاق اڑایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور توبہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ کہتے ہیں کہ قالوا اتتخذونا خضوا، کہ انہوں نے آپس میں مذاق کرنا، ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو آپ نے جواب دیا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی کیا کرتا ہوں؟ پناہ پکڑتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں کہ لوگ اتنے جاہل اللہ کے حکم پر ہنس رہے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ ربی۔
اب جی یہاں پر بات ہو رہی ہے، جب کسی کو کہا جائے نا صدقہ دے دو، کسی جانور کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بہت ساری عورتیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس پوچھنے کے لیے. میرے پاس تو اسپیشلی بہت کالی بکری دے دوں، کالی مرغی دے دوں. بھئی کہیں پر بھی اس چیز کا ذکر نہیں لکھا ہوا، بلکہ یہ یہودیوں کا ایک دماغی فطور تھا، کیونکہ ان کے دماغ میں شیطان بس چکا تھا. انہوں نے جی کہا کہ اچھا، پہلے تو انہوں نے مذاق اڑایا، پھر اس کے بعد پوچھا بتاؤ جی ہمیں وہ بوڑھی ہو، وہ جوان ہو، وہ کس طرح کی ہو. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ جب تمہاری قوم خود ہی اپنے آپ کو الجھا رہی ہے، جو اپنے نصیبوں کو خود الجھا دے، سیدھے رستوں کو اپنے اوپر بند کر دے، تو میں اللہ بھی ان کے سیدھے رستے ان پر بند کر دیتا ہوں. تو اللہ نے بھی ان کو الجھا دیا، اور اس قدر الجھا دیا کہ بڑی مشکل سے ان کو یہ گائے ملی. جب انہوں نے خود اپنے اوپر اللہ کی رحمت کو بند کر دیا، اللہ کا حکم ہی مان لیتے، کوئی بھی گائے لے کے اس کا ٹکڑا رکھ دیتے اس کے جسم پر، میت کے جسم پر، تو حق پورا ہو جاتا اور بات حق ثابت ہو جاتی. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی طول دے کے عذاب میں، تکلیف میں مبتلا کر دیا. آگے اسی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتا ہے ان کی یہ مطلب کند ذہنیت کے بارے میں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی مائیت بیان کر دے، یعنی وہ کیسی ہو. بھئی تمہیں اللہ نے کہا گائے ہو تو گائے کوئی بھی لے لو، لیکن نہیں، وہ کیسی ہو. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بقر اوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون. آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو. اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کو کیا کرتا گیا، انہی کی کند ذہنی کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی ان کے کند ذہنیت پر چھوڑ کے ان کا نصیب بھی ویسا کر دیا. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، اب پوچھتے رہے، دوبارہ پوچھو بھی اپنے رب سے کہ اب اس کا رنگ کیسا ہو. ما لونہا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین. فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والے کو بھلا لگنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا رنگ بھی اچھا لگنا چاہیے. پھر دوبارہ سوال کرتے ہیں جی قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، پوچھو اپنے رب سے ماہیہ کہ اس کی مائیت ہمیں اس طرح سے کچھ بتائے کہ وہ جو گائے ہے اس کی مشابہت کیسے ہو. اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا. تو وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. تو اللہ نے بتایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے. کس نے بتایا؟ حضرت موسیٰ نے بتایا. اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو. مسلمات لا شیاۃ فیہ، ٹھیک ہے، وہ تندرست اور بے داغ ہو. قالوا الآن جئت بالحق، اور اب آپ نے حق واضح کر دیا، گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے. ابھی بھی وہ کچھ نہ کچھ کوئی کجی نکالتے، کوئی نہ کوئی عجیب سی بات اور لے کر آتے، لیکن بڑی مشکل سے وہ اس چیز کو مان ہی گئے کہ ہاں چلو ہم ایسی ڈھونڈیں گے. فذبحوها وما كادوا يفعلون، لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی گئی. کس طرح سے ذبح کر دی گئی کہ آپ نے حق واضح کر دیا، وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے، لیکن اسے پھر آخر کار مانا اور اسے ذبح کر دیا. یہ واقعہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں اس کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد جی بات آتی ہے اگلی آیت کریمہ کی، آیت کریمہ نمبر 72. وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهِ، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ظاہر کیا. واللہ مخرج، اللہ نے نکالا، ظاہر کیا، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے تھے، جو تم نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا. سبحان اللہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس واقعے کی ڈیٹیل خود ہی قرآن پاک میں بتا رہے ہیں. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، کہ ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو.
وہ جی اٹھے گا۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے کذالک یحیی اللہ الموت، اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں کیا کرتا ہے، ویریکم آیاتہ لعلکم تتقون، اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، عقل مندی کے لیے تمہیں کیا کرتا ہے، اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ